بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک معروف صحابی رسول ہیں۔ آپ کو ذوالبجادین کا لقب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوئے تو ان کا جسم دو چادروں میں ڈھانپا ہوا تھا۔ ایک چادر سے سطر ڈھانپ رکھا تھا اور دوسری سے جسم کا بالائی حصہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب ان سے فرمایا تھا کہ آج سے آپ کا نام عبداللہ ہے اور ذوالبجادین آپ کا لقب ہے۔ ذوالبجادین بنیادی طور پر دو چادروں کو کہا جاتا ہے، تو ان دو چادروں کی نسبت سے آپ کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالبجادین رکھا تھا۔ ان صحابی رسول حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا ایمان لانے کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ جب چھوٹے سے تھے تو ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، تو ان کی پرورش ان کے چچا نے شروع کی۔ ان کے چچا بہت ہی مالدار آدمی تھے، تجارت، کاروبار اور جائیداد بہت وسیع و عریض تھی۔ یہ پلتے بڑھتے جوان ہو گئے تو ان کے چاچا نے اپنا تمام کاروبار ان کے حوالے کر دیا۔ لیکن پھر ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ یہ واپس گھر آئے تو گھر آ کر ان کے طور و اطوار میں، ان کی عادات میں کچھ فرق سا محسوس ہوا۔ تب چاچا نے ان سے پوچھا کہ عبدالعزیٰ، کیا تم میرے دین سے پھر گئے ہو؟ تو بھتیجے نے کہا تھا کہ ہاں چاچا، میں محمد عربی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں۔ چاچا نے جب یہ سنا تو وہ شدید غصے میں آیا اور اس نے کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم ہمارے دین سے پھر گئے ہو تو پھر تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر رہنا ہوگا یا پھر اس گھر کو چھوڑنا ہوگا۔ بھتیجے نے کہا کہ چاچا ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے تو میں یہ گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ جب چاچا نے یہ دیکھا کہ بھتیجہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اس نے تاؤ بدلا، اس نے پہلو بدلا اور بات کو گھما کر کہنے لگا کہ بھتیجے، تمہیں پتہ ہے کہ میری اتنی مال و زر، اتنی بڑی جائیداد، اتنے جانوروں کے ریوڑ کے مالک تم ہو، تم اتنی بڑی وراثت کو چھوڑ کر محمد کی طرف جا رہے ہو؟ بھتیجے نے بغیر کسی سوچے، بغیر کسی توقف کے ترکی بترکی جواب دیا، ہاں چچا، مجھے کوئی لالچ، کوئی طمع اور کوئی دھونس اور کوئی دھمکی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے سے روک نہیں سکتی۔ مجھے کوئی شخص، کوئی لالچ مجھے اس دین سے پھرا نہیں سکتی۔ جب چاچا نے اپنا یہ وار بھی خطا جاتے دیکھا تو اس نے پھر تیسرا وار کیا۔ اس نے کہا، بھتیجے، تم جانتے ہو کہ تمہارے جسم پر جو یہ لباس ہے یہ بھی میرا دیا ہوا ہے۔ بھتیجا کہنے لگا، ٹھیک ہے چاچا، اگر یہ بات ہے تو یہ لباس بھی تم لے لو۔ فوری اپنا لباس اتارا، پھینکا اور بھاگ کر گھر کے اندر چلے گئے۔ گھر کے کسی کونے سے آواز لگائی کہ اماں، مجھے اپنی چادر دے دیجیے۔ ماں آگے بڑھی، اس نے سر سے دوپٹہ اتارا اور اتار کر بیٹے کے حوالے کر دیا۔ بیٹے نے یہ چادر دو حصوں میں برابر تقسیم کی، ایک حصے سے اپنا سطر ڈھانپا اور دوسرے سے جسم کا بالائی حصہ، اور گھر سے نکلتے ہوئے ماں کو اللہ حافظ کہتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ یہ مدینہ المنورہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے جسم کے اوپر یہی دو چادریں تھیں۔ تب میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تمہارا نام ذوالبجادین ہے۔ یہ صحابی رسول، ان کی شان، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ان کو صلہ جو ملا وہ شاید بہت کم صحابیوں کو ملا ہے۔ جب ان کا وصال ہوا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر کے اوپر تشریف لے گئے۔ قبر تیار تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر انور میں اترے اور اتر کر کافی دیر کچھ معاملات فرماتے رہے۔ اس کے بعد پھر یہ باہر آئے، باہر آ کر پھر انہوں نے فرمایا کہ اب ذوالبجادین کا میت میرے ہاتھوں میں دیا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قبر میں اتر کر
ذوالبجدین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اطہر قبر مبارک میں اتارا۔ یہ منظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیکھ رہے تھے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالبجدین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اطہر قبر مبارک میں رکھ کر واپس اوپر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آقا کاش آج ذوالبجدین کی میت کی جگہ میرا میت ہوتا اور یہ اعزاز مجھے حاصل ہوتا کہ میرے آقا نے میرے جسم اطہر کو قبر میں اتارا ہے۔ ناظرین، اسلامک ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 5 لوگوں کی میت اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاری۔ ان 5 لوگوں میں یہ حضرت عبداللہ ذوالبجدین بھی شامل ہیں۔ یہ تھے وہ صحابی رسول جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہوئے اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔